السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں، شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ قربانی کرنے میں کسی نقصان کا شکار نہ ہوں۔ آج جانور کے حوالے سے ہم بات کریں گے، قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قربانی واجب کس پہ ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہر مسلمان عاقل بالغ، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مسلمان ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے اور نصاب کا مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نصاب کا مالک کیا ہوتا ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کے بقدر اس کے پاس پیسے ہوں، یا ضرورت کا سامان سے زیادہ اتنا سامان گھر میں ہو کہ جس کی قیمت اتنی پہنچتی ہو، تو اس کا اگر کوئی شخص مالک ہے تو وہ اس پر قربانی واجب ہے۔ اب آتے ہیں کہ جانور خریدنے سے پہلے کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کون سی ایسے نقصانات ہیں، عیوب ہیں کہ جو جانور میں ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر نہیں ہوں گے تو قربانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو نیت اللہ کی رضا کی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی، بلکہ وہ نیتوں کا مالک ہے۔ نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارا گوشت اور تمہارا یہ کچھ بھی نہیں پہنچتا، مجھے تمہاری تقوی پہنچتا ہے، اور نیت کس کی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر بھی بہت دیتے ہیں۔ اب جانور کیسا ہونا چاہیے، تو اگر ایک جانور ایسا ہے، یعنی اونٹ ہے، تو اس میں کم سے کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 5 سال سے کم اگر اونٹ ہوگا تو اس میں قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح بکرا بکری یہ 2 سال، اسی طرح گائے بیل بھینس ان میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 2 سال سے کم ہوں گے تو ان میں قربانی ادا نہیں ہوگی، اور بکرا بکری یہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور دمبا یہ 6 ماہ کا ہو لیکن 1 سال کا نظر آتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اب ایک جانور ہے، اس کے پیدائشی سینگ نہیں ہیں، یا سینگ تو ہیں لیکن ان کے اوپر سے وہ خول اتر گیا ہے سینگ کا، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح ایسا جانور ہے کہ جس کا دماغ کام نہیں کر رہا لیکن وہ چلتا ہے تو صحیح چلتا ہے، اسی طرح اگر چارہ کھاتا ہے تو صحیح طریقے سے کھاتا ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک جانور ہے، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اگر اس کے 1 یا 2 دانت ٹوٹے ہیں تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر اکثر دانت ٹوٹے ہیں جس سے وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح نظر ہے، اگر ایک جانور کی 1 آنکھ اندھی ہے یا پیدائشی طور پر 1 آنکھ نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ ناک پیدائشی نہیں ہے یا بعد میں کٹ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ ایک جانور لنگڑا ہے، یعنی اس کے 1 پاؤں میں فرق ہے، لیکن وہ جب چلتا ہے تو اس پاؤں پہ سہارا لیتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس پاؤں پہ سہارا نہیں لیتا، بہت زیادہ اس کا 1 پاؤں خراب ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک جانور ہے، وہ گائے ہے، بیل ہے، اس کے 4 تھن ہوتے ہیں، اگر ان میں سے پیدائشی 2 تھن نہیں ہیں، 2 ہیں، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ یا 4 تھن ہیں لیکن 1 تھن اس کا خراب ہے، اس سے دودھ نہیں آتا، تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ لیکن اگر 2 تھن خراب ہیں
3 تھن خراب ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہی مثال یعنی جانور کا ہر وہ جانور جس کا ایک حصے میں سے اکثر خراب ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر اکثر خراب نہیں ہے، تھوڑا خراب ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ جیسا کہ دم اگر جانور کی کٹی ہو تو ہم دیکھیں گے آیا یہ تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہے یا کم کٹی ہے۔ اگر اس دم کے 3 حصے کریں اور تیسرا حصہ یا اس سے کم کٹی ہو پھر تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر تیسرے حصے سے دم زیادہ کٹی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ جانور جس کو کسی بیماری کی وجہ سے داغا گیا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، یا کسی جانور کو گوشت میں رسولی نکل آئی ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، یا جانور اتنا زخمی ہو گیا ہو کہ اس زخم کا اثر اندر گوشت تک پہنچ گیا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر زخم کا اثر گوشت تک نہیں پہنچا بلکہ اوپر جلد پر ہی ہے اور معمولی زخم ہے تو اس میں قربانی جائز ہوگی، اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر اگر جانور خصی ہو تو یہ بہترین جانور ہے قربانی کے لیے، اور خصی جانور کا گوشت یہ اکثر میٹھا ہوتا ہے، لیکن ایسا جانور جو جفتی کے قابل ہی نہ ہو اور مطلب اس کی اس طاقت ہی نہ ہو شروع سے ہی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ باقی ہر جانور میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا اگر کوئی عضو خراب ہے تو وہ کتنا خراب ہے، تیسرا حصہ ہے اس سے کم ہے تو جائز ہے قربانی، اگر تیسرا حصہ یا اس سے زائد خراب ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہیں اور ان 7 میں سے ایک کی بھی نیت اگر گوشت کھانے کی ہوگی تو کسی ایک کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، یا اگر ان 7 میں سے کسی ایک کا بھی مال حرام کا ہوگا تو پھر بھی کسی کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اس لیے ساتھیوں کو جمع کرتے وقت اس بات کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو کمائی حلال کی ہو، دوسرا نیت سب کی اللہ کی رضا کی ہو، پھر اس قربانی کا اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح بڑے جانور میں 7 سے زیادہ حصے نہیں کر سکتے، اونٹ، گائے، بیل، بھینس میں 7 سے زیادہ حصے نہیں کر سکتے، اور بکری میں ایک ہی حصہ ہوگا، 3 حصے بھی ہو سکتے ہیں گائے میں، اور اونٹ میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، گائے میں، بیل، بھینس میں، ان جانوروں میں 7 حصے تک ہو سکتا ہے، بکری میں ایک ہی حصہ ہوگا، بکری، بکرا، دمبا، تو یہ وہ جانور ہیں جس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ تو قربانی اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت ہے، اور قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ یہ سواری مہیا کریں گے، اور اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بقدر گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اس عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور